قرآن پاک میں تقریباً آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ جس گھر میں تم رہ رہے ہو، جس یونیورس میں تم رہ رہے ہو، یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، یہ پھیل رہی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو ایک قوت کے ذریعے، یعنی ایک زبردست قسم کی توانائی سے، ایک زبردست قسم کی قوت سے، ایک زبردست قسم کی انرجی سے پیدا کیا ہوا ہے، اور اس کا پھیلاؤ میری وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جس یونیورس میں تمہارا گھر ہے، ہماری یہ جو ارتھ ہے نا، ہماری یہ جو زمین ہے، یہ بالکل ایسے ہے یونیورس کے سامنے جیسے ایک بہت بڑا ریگستان ہو، اس ریگستان میں ایک ریت کا ذرہ ہماری زمین ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس یونیورس میں تم رہ رہے ہو نا، یہ پھیل رہی ہے۔ سائنسدانوں کو آج پتہ چلا ہے، جب ان کے پاس ایک ٹیلیسکوپ ہے، اس ٹیلیسکوپ سے انہوں نے جب اس کو آبزرو کیا، اس یونیورس کو دیکھا، بہت دور بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے سائنسدانوں نے اس یونیورس کو جب دیکھا نا، بہت دور بڑے بڑی گلیکسیز، بڑے بڑے سٹارز کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ تمام گلیکسیز آج بھی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، تمام ستارے آج بھی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ یعنی ہماری یونیورس وسعت پکڑ رہی ہے، ہماری یونیورس پھیلتی جا رہی ہے، ہماری یونیورس بڑی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ قرآن پاک کے اندر موجود ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، پورے کا پورا قرآن ایک کائنات کے علم کی طرح ہے۔ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے، جہاں تک بھی پہنچ جائے، ایک قدم آگے وہ قرآن کو دیکھے گا۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم، اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے۔ قرآن پاک کا فقیر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک الف کا، فقیر کہتے ہیں نا کہ مجھے ایک الف کافی ہے، کو الف بڑا مجھے بے دی غرض نہ کائی ہو، یعنی ایک الف کے اندر بھی اتنی حقیقت اور اتنا علم موجود ہے۔ اگر تیرے سینے کے اندر وہ پوست ہو تو انسان عرش فرش کی سیر کرتا ہے۔ بلکہ مولا علی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ کیا تھا؟ ان کے پاس قرآن پاک کا ایک مکمل علم موجود تھا۔ آج آپ کے ساتھ میں قرآن پاک کے 5 ایسے راز ڈسکس کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر موجود 5 ایسی جگہیں جہاں پر آج تک انسان نہیں جا سکا، نہ انسان وہاں تک پہنچ سکا، لیکن ان 5 کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ ان 5 جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھو ہماری یہ جو زمین ہے نا، اس کا تقریباً 70% حصہ پانی پہ موجود ہے، 30% حصہ یہاں پہ لینڈ ہے، یعنی خشک زمین ہے۔ ہماری یہ جو زمین ہے، اس کا جو 30% جس میں ہم انسان رہ رہے ہیں، اس کا بھی 90% حصہ ہم نے ایکسپلور کیا ہوا ہے، یعنی ہم وہاں تک رسائی رکھتے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ 10% حصہ اب بھی پوشیدہ ہے، اور ہمارے جو پانی ہیں، ان پانیوں کا صرف ہم نے 57.8%، یعنی تقریباً آدھا ہم نے جو ہے نا وہ ڈسکور کیا ہوا سمندر کو۔ اس کے اندر اس سمندر کی وسعتیں اور گہرائیاں آج بھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ یعنی شارٹ بات یہ ہے کہ زمین کے اندر بہت سا ایریا بھی ایسا ہے جہاں تک انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ تو اس زمین میں بہت کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کی ذات نے چھپا کے رکھا ہوا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ان میں سے 5 جگہ ایسی ہے جو بہت ہی پراسرار قسم کی ہیں۔ وہ 5 جگہ کون سی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک ایسی جگہ جس کا ذکر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ جہاں پر دجال چھپا ہوا ہے، وہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو ہماری ارتھ پہ موجود ہے، لیکن انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ تو کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو لوکیشن ہے، ایگزیکٹ لوکیشن، وہ ہمیں نہیں بتائی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا اس دنیا میں ایک فتنے کے طور پر، وہ وہاں پہ آ کے اس دنیا میں آ کے خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگ اس سے ڈریں گے بھی، لوگ اس کو خدا بھی مانیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ زمین پہ آئے گا نا، تو پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان 1/3 بارش برسانا بند کر دے گا، زمین 1/3 اناج اگانا بند کر دے گی۔ دوسرا سال ایسا ہوگا آسمان 2/3 پانی برسانا بند کر دے گا، زمین 2/3 اناج اگانا بند کر دے گی۔ تیسرے سال آسمان 3/3 پانا، مطلب مکمل ہی آسمان جو ہے نا وہ شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، پانی نہیں برسے گا تیسرے سال، اور زمین تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اترے گا۔ جب اس قسم کی کنڈیشن بن جائے گی تو اس ایسا پلیٹ فارم ملے گا جس پلیٹ فارم کے اوپر دجال قدم رکھے گا، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، لیکن اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوگے۔ جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا اس کو وہ روٹی دے گا، کھانا دے گا۔ جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا بارش اس کی مرضی سے ہوگی۔ وہ بعد اوقات ایسا بھی کرے گا کہ ایک مردہ بندے کو لوگوں کے سامنے زندہ کر کے بولے گا دیکھو اسے میں نے زندہ کر دیا۔ اتنی پاور، اتنی شیطانی قوت اللہ اس کو عطا کرے گا جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو دجال اس دنیا میں آئے گا، یہ نبی پاک نے ہمیں بتایا، لیکن وہ کہاں آئے گا نبی پاک نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں پوشیدہ ہے اس وقت۔ حضرت تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ اسی دنیا میں ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا تو ان کی کشتی لڑکھڑا گئی، طوفان کی زد میں آ کے کشتی ایک جزیرے تک جا پہنچی۔ وہاں پر ان کو ایک ایسی مخلوق ملی جس کا نام جساسہ تھا۔ جساسہ جو ہے نا اس کا پورا وجود بالوں سے بھرا ہوا،
عجیب و غریب قسم کی اس کی آواز، باری بربم اس کی آواز تھی. جب وہ کلام کرتا تھا تو خوف پھیل جاتا تھا. حضرت تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ چونک گئے تھے، پریشان ہو گئے اس کو دیکھ کے. اس نے رستہ بتایا کہ اس غار کی جانب چلے جاؤ. اس غار کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا دجال حضرت تمیم الداری نے اسی زمین پہ دیکھا. لیکن وہ جگہ کہاں ہے یہ آج بھی کوئی نہیں چاہتا. یہ پہلی وہ جگہ ہے جو پر اسرار ہے. دجال کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹرائی اینگل ہے جہاں پر آج بھی جہاز جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے. بعض لوگ جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ دجال قید ہے، اس کی انرجی کی وجہ سے، اس کی طاقت کی وجہ سے وہاں پہ آج بھی جہاز ٹکتے نہیں ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہیں. انسان اس جگہ سے دور ہے اور آج تک اس کو ڈسکور نہیں کر سکا. دوسری ایسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا تھا اپنے شاگرد کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا کہ مجھے صدیوں بھی سفر کرنا ہو، مجھے اس جگہ کی تلاش کرنی ہے. وہ آب حیات حاصل کرنے کے لیے، علم لدنی سیکھنے کے لیے نکلے تھے. وہاں پر ایک جگہ کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، ایسی جگہ جہاں پر ایک عجیب واقعہ ہوا. یعنی ان کی پوٹلی میں کھانے میں مچھلی موجود تھی. جب وہ جگہ آئی تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں سوراخ کر کے پانی کے اندر چلی گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی میں تلاش کر رہا تھا. اور یہاں پر ان کی ملاقات ایک پراسرار قسم کی شخصیت یعنی خضر سے ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام. اور انہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم لدنی عطا کیا تھا، علم لدنی سکھایا تھا. ایسا علم جو اس ڈائمینشن سے پرے کا علم ہے، جس سے سیکھ کے انسان جو ہے نا وہ الگ ڈائمینشنز میں سفر کر سکتا ہے. اور آب حیات کا سلسلہ بھی اسی جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، علم لدنی کا سلسلہ بھی اسی جگہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ قرآن پاک میں دوسری ایسی جگہ جو پوری اسرار قسم کی جگہ ہے جس کو آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا. تیسری ایسی جگہ ایک آئرن وال ہے، ایک دیوار ہے جو تانبے کی اور لوہے کی دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی ہوئی ہے. حضرت ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک ایسا جو ہے وہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسی شخصیت کا قرآن پاک میں ذکر کیا ہوا جس کے بارے میں کوئی کنفرم نہیں ہے کہ وہ کون ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ فرشتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنات میں سے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی بادشاہ تھا. لیکن وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اسپرچول پاورز عطا کی ہوئی تھی. انہوں نے بھی ایک سفر کیا تھا. ایک سفر تو انہوں نے کیا مشرق کی جانب، ایسی جگہ پہ جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. پھر ایک سفر کیا انہوں نے مغرب کی جانب، ایسی جگہ جا پہنچے جہاں پر کالے پانیوں کے اندر سمندر ڈوبتا ہے، فنا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک تیسرا سفر بھی انہوں نے کیا. وہ ایسا سفر تھا جہاں پر وہ ایسے قبیلے کے پاس جا پہنچے تھے جو قبیلہ پریشان تھا. پریشان کس چیز سے تھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ان کے قبیلے میں اتر آتی ہے، بلندیوں سے، پہاڑوں سے آ کے ان کے بچوں کو کھا جاتی ہے. جو قرآن میں ذکر ہے، ان کے بچوں کو کھا جاتی ہے، ان کی فصلوں کو تباہی پھیر دیتی ہے ان کی فصلوں پہ. اس مخلوق کا نام ہے یاجوج ماجوج. تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے تانبا اور لوہا اکٹھا کروایا. تانبا اور لوہا اکٹھا کروا کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بلند دیوار بنائی. اس دیوار کو بھی آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا، اس جگہ کو بھی آج تک کوئی تلاش نہیں کر سکا جہاں پر یاجوج ماجوج قید ہے. اور یاد رکھنا یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ انسان جو ہے اگر اس کی تعداد ایک ہے نا تو یاجوج ماجوج 99 1000 تعداد ہے ان کی، 999. اگر ایک انسان کے مقابلے میں ان کی تعداد لی جائے تو کل اگر پاپولیشن آج کے دور میں دیکھو تو انسان تقریباً 7 ارب ہے، ان کی تعداد 50 ارب کے قریب بنتی ہے. وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جانے کہاں پوشیدہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی زمین پہ کہیں ان کو غائب رکھا ہوا ہے. وہ یہاں پر ہیں یا کہیں اور پر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن قرآن کے مطابق یہ کیسی پراسرار قسم کی جگہ ہے جسے آج تک انسان ڈسکور نہیں کر سکا. اس کے بعد چوتھا حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی عام محل نہیں تھا بنوایا. اس کے لیے انہوں نے جنات، انسانوں اور جانوروں کو کام پہ لگا دیا ہوا تھا. جنات ایسا مٹیریل لے کے آئے تھے، یعنی وہ پہاڑوں پہ جا کے سونا تلاش کر کے لے کے آئے. وہ پہاڑوں میں غاروں میں جا کے ایک گلاس لے کے آئے تھے، وائٹ کلر کا کرسٹل گلاس جو ایک ڈائمنڈ کی طرح کا ہوتا ہے. جو مٹیریل اس کے لیے یوز کیا ایک وائٹ کلر کا ماربل ہوتا ہے وہ لے کے آئے تھے. ان چیزوں سے ایک اللہ تعالیٰ جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نے ایک محل تیار کیا تھا. ملکہ بلقیس جب وہاں پر پہنچی نا تو ملکہ بلقیس نے اپنا لہنگا اٹھا لیا، اپنے کپڑے اوپر اٹھا لی کہ شاید آگے سمندر ہے جسے پار کرنا ہے، شاید آگے پانی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولا تھا کہ یہ فرش ہے سارے کا سارا، یہ سمندر کا پانی نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، لہٰذا اپنے کپڑے جو ہیں اس کو نیچے رکھ اور اوپر چلتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا نشان ہے اور بہت بڑا کرم ہے. وہ ماربل سے بنا ہوا، سونے سے بنا ہوا، ڈائمنڈ سے بنا ہوا اتنا وسیع و عریض حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ بھی نظر سے اوجھل اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. ایک پراسرار قسم کا محل ہے جس کا ذکر بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے. اس کے بعد پانچویں ایسی جگہ جو ایک کوہ ہے، ایک پہاڑ ہے، جس کے بارے میں دانا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب اس ارتھ کو بنایا تھا، اس زمین کو بنایا تو اس کو سینٹر میں ٹھوک دیا تھا. اس پہاڑ کی وجہ سے یہ زمین سنبھلی تھی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں، دانا کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے ارد گرد ہی انسان سارے کے سارے آباد ہیں. اس پہاڑ کے گرد، اس پہاڑ کی وجہ سے زمین رکی تھی. اس پہاڑ کو کاف کہتے ہیں. کوئی کاف
یہ بھی ایک پراسرار قسم کی جگہ ہے جسے مانا جاتا ہے کہ عام آنکھ، ننگی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بلکہ صرف اسپرچول بندے دیکھ سکتے ہیں۔